اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ اور جان جاؤ تم جو کچھ تم نے مال غنیمت میں حاصل کیا ہے تو اللہ ہی کا ہے، اس میں اس کا خمس پانچواں حصہ، اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى قریبی رشتہ داروں کے لیے، رسول کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامہ یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافر کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا اور اس قرآن پر اور ان آیات پر جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر، یوم الفرقان اس دن جس دن کے حق و باطل کے درمیان امتیاز ہوا، یوم التقى الجمعان جس دن دونوں جماعتیں باہم ٹکرا گئیں، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ جیسا کہ پیچھے کل آپ کے سامنے ایک مضمون آیا تھا کہ مال غنیمت وہ مال جو دشمن سے میدان جنگ کے اندر دشمن کو شکست سے دوچار کرنے کے بعد، لڑائی کے بعد آپ کو حاصل ہو، اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے، جبکہ 1 حصہ خمس کے طور پر بیت المال میں جمع کیا جائے گا اور پھر اسے ان درج ذیل مصارف میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہاں پر قرآن کریم میں جو مصارف بیان کیے گئے ہیں وہ کیا کیا فرمایا کہ اللہ، رسول، لذی القربہ قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ اللہ اور رسول کا تو ایک ہی ہو گیا، یعنی اصلاً اختیار اللہ کا ہے، جیسے اللہ چاہیں تو اللہ کی ذات تو بہرحال بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کا حصہ بھی ختم ہو گیا، اب رہ گئے یہاں پر ذوی القربہ، یتامہ، مساکین اور وابن السبیل، 4 مصارف جن میں مال غنیمت کے اس خمس کو تقسیم کیا جائے گا۔ ذوی القربہ کا حصہ ابھی بھی باقی ہے یا ختم؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، خواہ وہ مالدار ہوں یا غریب، ان کو اب بھی اس میں سے حصہ دیا جائے گا، اور اس میں وہ شمار کرتے تھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیل بن ابی طالب، اور اسی طریقے سے حضرت عباس بن عبد المطلب وغیرہ 5-6 آدمی ہیں۔ ان کی جو آگے اولاد ہوگی بنو ہاشم میں سے، ان 5-6 آدمیوں کی، انہیں اس مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا، خواہ وہ امیر ہوں یا غریب۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ مستحق ہوں اور ضرورت مند ہوں تب تو انہیں اس میں سے حصہ دیا جائے گا، لیکن اگر وہ مالدار ہوں تو تب انہیں اس میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ خلاصتاً پھر اس میں بعد میں 3 ہی حصے بچ جاتے ہیں، یتامہ، مساکین، یتیم بن باپ بچے، نابالغ بچے جن کا والد نہ ہو، مسکین، غریب، وابن السبیل اور مسافر۔ قصہ مختصر اس کو غربا پر صرف کیا جائے گا۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر، اگر تمہیں اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور اس پر جو کچھ ہم نے اتارا اپنے بندے پر یوم الفرقان، بدر کے دن کو بولتے ہیں، جس دن حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا، کفر مغلوب ہو گیا، حق غالب آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری سے سرشار کیا، یوم التقى الجمعان جس دن دونوں جماعتیں باہم ٹکرائیں، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، یاد کیجئے آپ اس وقت کو جب تم تھے ادھر والے کنارے پر، یعنی مدینہ والے طرف،
وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور دشمن تھا دور والے کنارے کی طرف یعنی مکہ والی جانب، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ ابو سفیان والا تجارتی قافلہ وہ تھا تم سے نچلی طرف یعنی جانب سمندر، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر تم جنگ کا وقت طے کرتے لاختلفتم فی المیعاد تو اس وقت کی تعین کے سلسلے میں تم اختلاف کر گزرتے، ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام پورا کر دکھایا جو کہ ہو کر ہی رہنا تھا، کانا مفعولا، لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہو تو وہ دلیل دیکھ کر ہلاک ہو، ویحیا، اور جسے جینا ہو تو وہ دلیل دیکھ کر جیے، من حی عن بینہ وان اللہ لسمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ دو مضمون، ایک تو میدان جنگ کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا، میدان جنگ میں ادھر والے دور والے کنارے کی طرف دشمن تھے یعنی مکہ کی طرف، اور اس سائیڈ والا جو کنارہ تھا بدر ایک وادی کا نام ہے، گاؤں کا بھی نام ہے اور چشمے کا بھی نام ہے، اسی جگہ پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ تو ادھر والے کنارے سے مراد یہاں پر العدوۃ القصویٰ سے مکہ والا سائیڈ مراد ہے، اور العدوۃ الدنیا نزدیکی والا کنارہ ادھر والا کنارہ اس سے مراد مدینہ والی سائیڈ ہے، ادھر سے تم تھے ادھر سے وہ تھے، اور قافلہ تمہاری دائیں طرف سے جب آپ جائیں گے آج بھی مکہ سے مدینہ کی طرف تو آپ کے رائٹ سائیڈ جو ہے سمندر والا کنارہ پڑے گا، اس کو قرآن نے اسفل منکم کہا کہ وہ نچلی طرف سے قافلہ جو ہے وہ نکل گیا تھا۔ اب ہوا کیا آگے؟ فرماتے ہیں کہ عموماً مکہ والے بھی جنگ سے جی چراتے تھے اور وہ بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے عام طور پر دیکھا جائے، اس لیے ابو سفیان نے پیغام بھی بھیجا تھا ابو جہل کو کہ قافلہ ہم نے بچا لیا، لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، واپس ہو لو، لیکن ابو جہل نے کہا آج موقع ہے مسلمانوں کو شکست سے دوچار کرنے کا، آج ہم ان کو مزہ چکھائیں گے۔ تو جنگ کی وقت کی تعین کے سلسلے میں تم میں اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی ہوتا یہ کہ عام طور پر انسان جنگ سے جی چراتا ہے، ممکن ہے تم جنگ نہ کرتے، لیکن اللہ کو اسلام کا فاتح ہونا، اسلام کا غالب ہونا، اسلام کا حق پر ہونا، اس چیز کو ثابت کرنا تھا۔ لیحق الحق جو کل الفاظ آئے تھے، ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، حق کا حق ہونا اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں سے ثابت کرے اور باطل کا باطل ہونا ثابت کرے، خواہ مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اچانک ایک ایسی صورتحال تبدیل بنائی کہ جنگ ہو گئی، حالانکہ مسلمان مدینہ منورہ سے باضابطہ طور پر کسی بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کی نیت سے نہیں نکلے تھے، وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اب مسلمانوں نے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ غزوہ بدر ایک وہ معجزہ تھا، غزوہ بدر ایک ایسی چیز تھی کہ جہاں پر مسلمانوں نے بغیر کسی سامان کے، بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی طاقت کے، بغیر کسی لشکر کے، اپنے سے 3 گنا طاقتور ترین لشکر کو جو ساز و سامان سے، اسلحے سے، گھوڑوں سے اور تیر و تلواروں سے آراستہ تھا، ان کو شکست فاش دی۔ آج کے بعد جو کفر پر ڈٹا رہے گا تو گویا کہ وہ جان بوجھ کر ہلاکت کو اختیار کر رہا ہے، اور جو لوگ اسلام کو اختیار کریں گے تو گویا کہ وہ بھی دلیل کو دیکھ کر ہی اسلام کو اختیار کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب آپ کو اللہ تعالیٰ وہ دکھا رہا تھا ان کو آپ کے خواب میں تھوڑے کر کے، ولو اراکہم کثیرا لفشلتم، اگر اللہ آپ کو دکھلاتا انہیں زیادہ، لفشلتم تو تم ہمت ہار بیٹھتے، ولتنازعتم فی الامر، اور تم اس معاملے میں پھر جھگڑے میں پڑتے، ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا، انہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے احوال کو جاننے والے ہیں۔ غزوہ بدر، جنگ بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا، خواب میں آپ نے دیکھا کہ دشمن تھوڑا سا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب حضرات صحابہ سے بیان کیا، صحابہ سے جب خواب کو بیان کیا گیا کہ دشمن تھوڑا ہے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے حوصلے بڑھ گئے، اور اگر خواب میں آپ کو یہ چیز دکھلائی جاتی دشمن تو بہت بڑا لشکر ہے ان کا، تو نفسیاتی لحاظ سے صحابہ مروب ہو جاتے اور ڈر جاتے اور حوصلے پست ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ نبی کا خواب تو وحی کے برابر ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب غلط کیوں آیا جبکہ دشمن کا لشکر بہت بڑا تھا؟ 2 جواب دیے گئے۔ ایک جواب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کے صرف ایک حصے کو آپ کو خواب میں دکھلایا اور آپ نے وہی خواب صحابہ سے بیان کر دیا، لہذا فلا اعتراض، کوئی اعتراض نہیں۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دشمن کی حیثیت دکھلائی گئی، نہ کہ دشمن کا لشکر، کہ دشمن بظاہر فوج کے لحاظ سے کتنا ہی بڑا کیوں نہیں، لیکن ان کی حیثیت بہت تھوڑی ہے، چونکہ خواب کے اندر حقائق کو نہیں بلکہ مثال کو بیان کیا جاتا ہے، عالم مثال کو بیان کیا جاتا ہے، اور جو اس کی اصل روح ہوتی ہے اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ دشمن بظاہر لشکر کے لحاظ سے بہت زیادہ تھے، لیکن حوصلوں کے لحاظ سے، ہمت کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے وہ کچھ بھی نہ تھے، اس لیے وہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اگر مسلمانوں کو دکھلایا جاتا کہ لشکر بہت بڑا ہے خواب کے اندر، تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جاتے، اور پھر صحابہ میں بھی اختلاف ہو جاتا کہ لڑیں یا نہ لڑیں۔ لیکن اللہ نے محفوظ رکھا ان ساری چیزوں سے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب اللہ تمہیں انہیں دکھا رہا تھا، اذ التقیتم، جب تمہارا مقابلہ میدان جنگ کے اندر آمنا سامنا ہوا، فی اعینکم، تمہاری نگاہوں میں تھوڑا، ویقللکم، اور تم کو کم کر کے دکھا رہا تھا ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ کو جو ایک کام کرنا تھا وہ ہو کے رہے، آج پورا ہو کے رہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ، جسے ہو کر ہی رہنا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ ایک اور چیز، جب وہ تو اوپر خواب کی بات تھی، نیچے آپ باضابطہ طور پر جب میدان جنگ کے اندر مسلمانوں کا اور کافروں کا سامنا ہوا، اللہ نے کافروں کی تعداد مسلمانوں کو تھوڑی کر کے دکھائی تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں۔ کیوں؟ مسلمان اگر دیکھتے یہ تو ہم سے 3 گنا زیادہ ہیں، تو ممکن تھا کہ ان کے حوصلے پست پڑ جاتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ان کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور ایسے ہی کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھایا۔ کیوں؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب انسان اپنے دشمن کو دیکھتا ہے یہ بہت تھوڑے اور ہم بہت زیادہ ہیں، انسان تیاری نہیں کرتا ہے، انسان احتیاط نہیں برتتا ہے، انسان پھر بے لگام حملہ کر دیتا ہے، کوئی خاص تیاری نہیں ہوتی۔ یہ فائدہ ہوا، اور یہ بھی امکان تھا کہ اگر مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ان کو تو ممکن ہے کہ وہ مذاکرات پر آ جاتے، اور پھر اس صورت میں اللہ کو جو جنگ کرانا مقصود تھی وہ جنگ نہ ہوتی پھر، اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا پھر ظاہر نہ ہوتا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، یہاں سے آگے اب جنگ میں جب تمہارا دشمن کے ساتھ سامنا ہو تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے 5 ہدایات۔ اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی دشمن کے ساتھ سامنا ہو، فاثبتوا، تو سب سے اہم ترین چیز ڈٹ جاؤ، قدم نہ اکھڑیں، پہاڑ کی طرح ڈٹ جاؤ دشمن کے مقابلے میں۔ نمبر 2، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ٹھیک ہے ظاہری اسباب تم اختیار کرو، ظاہری ہتھیار ساری تیاری کرو مکمل طور پر، لیکن تمہارا بھروسہ اللہ کے ذات پر ہونا چاہیے، اور زبان پر بھی اللہ ہی کا ذکر کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ ہی کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ امریکی افغانستان کے اندر لوگوں کو گرفتار کر کے لے جاتے، اب پہچان کرنی ہوتی کہ کون طالبان ہے اور کون طالبان نہیں اور کون سول ہے، تو پہچان یہ تھی ان کی کہ وہ منہ کو تکتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسا ہدایت یافتہ بنایا ہوا تھا کہ قرآن کے احکامات پر مسلسل وہ عمل کرتے، دیکھتے کہ جس کی زبان ہل رہی ہے ذکر میں مصروف ہے، مطلب یہی طالبان ہے، پھر اس کو گرفتار کر کے لے جاتے اور باقیوں کو چھوڑ دیتے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ عین میدان جنگ میں بھی تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑو نہ، فَتَفْشَلُوا، ورنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ حکم نمبر 3، اطیعوا اللہ، عین میدان جنگ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرنی ہے۔ بوڑھوں پر آپ کی تلوار نہیں اٹھنی چاہیے، عورتوں پر آپ کی تلوار نہیں اٹھنی چاہیے، بچوں پر آپ کی تلوار نہیں اٹھنی چاہیے، اور یہاں پر بھی ذات کے خاطر، زر زمین کے خاطر، پیسے کے خاطر اور اپنے اقتدار کے خاطر، دنیا کو اپنی شجاعت دکھانے کی خاطر جنگ نہیں کرنی چاہیے تمہیں، بلکہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر۔ وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑنا نہیں۔ چوتھا حکم، فَتَفْشَلُوا، چونکہ جان پر آئی ہوئی ہوتی ہے سب کو، لہٰذا اس موقع پر جھگڑنے بیٹھو، کوئی غلطی کر جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، ڈٹ جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ تذهب ريحكم لفظ
لفظی ترجمہ ہوا اکھڑ جائے گی، مطلب یہ کہ دشمن سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا اگر تم آپس میں جھگڑو گے۔ وَاصْبِرُوا، اللہ، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو بھی قوم آپس میں لڑتی ہے، جو بھی فوج آپس میں لڑتی ہے، خاص سول گورنمنٹ اور فوج آپس میں لڑے، خواہ فوج آپس میں لڑے کسی بھی ملک کے اندر، اس ملک کی فوج کی اور اس ملک کی حکومت کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک رعب دیا ہوتا ہے، وہ رعب دشمن کے دلوں سے ختم ہو جائے گا جب وہ آپس میں لڑیں گے، جیسا کہ آج کل بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ انتہائی ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا، اس میں من جملہ ایک وہ مجاہد بھی ہوگا جس نے ریاکاری کی خاطر جنگ لڑی ہوگی تاکہ دنیا کو اپنی شجاعت کا سکہ دکھا سکے اور اپنی شجاعت کے کارنامے دکھلا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تکونوا کالذین خرجوا، ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو نکلے اپنے گھروں سے بطراً اتراتے ہوئے، ورئاء الناس لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ اور وہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، واللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ مکہ والے جب نکلے مکہ سے تو بڑے تنتناتے ہوئے، دندناتے ہوئے، بڑے زور و شور کے ساتھ آج مسلمانوں کا وہ حشر کریں گے، یہ کریں گے۔ تمہارے اندر یہ تکبر، تمہارے اندر ریاکاری، تمہارے اندر یہ اتراہٹ، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وہ لمحہ یاد کیجئے جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیا، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہا آج لوگوں میں سے تم پر کوئی بھی غلبہ نہیں پا سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں ہوں تمہارا حمایتی، میں ہوں تمہارے ساتھ ساتھ۔ فَلَمَّا طَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَقَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ، پس جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، طرات آمنے سامنے ہوئی، نَقَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ، شیطان اپنی الٹے پاؤں بھاگا، وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، اور کہنے لگا میں تم سے بیزار ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ سراقہ بن جعشم قبیلہ بنو بکر کا سردار، اس کی شکل میں باضابطہ طور پر شیطان میدان جنگ کے اندر شریک ہوا، چونکہ بنو بکر کے ساتھ غالباً قریش کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، اور کچھ کتابوں میں آتا بنو کنانہ کا یہ سردار تھا، بہرحال بنو کنانہ ہی کا کہہ لیجئے، تو بنو کنانہ کے یہ سردار سراقہ بن جعشم، ان کے قریش کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ تھے۔ قریش کو جنگ کے لیے نکلتے وقت یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم جنگ میں چلے جائیں اور بنو کنانہ پیچھے سے ہمارے بچوں پر، عورتوں پر حملہ کر بیٹھیں اور ہمارا نقصان پہنچائیں۔ تو اچانک شیطان سراقہ بن جعشم کی شکل میں نمودار ہوا اپنے لشکر کے ساتھ، شیطانی لشکر کے ساتھ، کہا میں خود تمہارے ساتھ لڑوں گا اور تم بالکل مطمئن رہو، تمہارے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ چنانچہ میدان جنگ کے اندر پہنچا، بظاہر بشکلاً سراقہ بن جعشم، لیکن حقیقتاً شیطان سراقہ بن جعشم کی شکل میں آیا، اور جب میدان جنگ کے اندر دیکھا آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے، شیطان نے جو کہ سراقہ بن جعشم کی شکل میں تھا، فوراً حارث بن ہشام کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا، اس نے ہاتھ پھینک دیا، اس کے لیے جھٹک دیا اور میدان جنگ سے فرار اختیار کیا۔ فلما طرأت الفئتان، جب دونوں مسلمانوں اور کافروں کی جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، نقص علی عقبیہ، الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا میں تم سے بیزار ہوں، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ کے فرشتوں کو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، وہ ڈرنا نہیں جس کی وجہ سے وہ ایمان لے آتا، بلکہ وہ ڈرنا کہ میری جان پر کہیں نہ آ جائے آج۔ واللہ شدید العقاب، اللہ سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ، کچھ لوگ ایسے تھے جو مکہ کے اندر رہتے تھے، تھوڑا تھوڑا ایمان قبول کیا تھا، پورا نہیں، تھوڑا تھوڑا، وہ بھی کفار کے لشکر کے ساتھ اس لیے شامل ہو گئے کہ دیکھیں گے کہ میدان جنگ کے اندر غلبہ کن کا ہے، اگر مسلمانوں کا غلبہ رہا تو ان کے ساتھ ہو کر ان کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ لڑیں گے، اور اگر کافروں کا غلبہ رہا تو کافروں کے ساتھ مل کر ہی مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ یتھ ونان کاشر پہ واو اچھت ناو تراوین،
یعنی جیسی ہوا بس ادری کا رخ اختیار کیا جائے. یہ کچھ لوگ ایسے تھے جب میدان جنگ میں پہنچے. بظاہر تو تھوڑے تھوڑے مسلمان تھے لیکن ابھی پکے مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو کافروں کی جانب سے مل کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑا. جب دیکھا میدان جنگ کے اندر مسلمان بہت تھوڑی تعداد کے اندر اور ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں, تو کہنے لگے یہ کیا ہمارے خلاف لڑیں گے, ان کو تو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کیا, یہ خواہ توکل کر رہے ہیں, دیکھو اب ان کو کیسے شکست سے دوچار کیا جائے گا. چنانچہ انہوں نے کافروں کے ساتھ مل کر لڑا. قرآن کریم نے ان لوگوں کی یہاں پر تصویر کشی کی. اذ یقول المنافقون, جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا, غر ہؤلاء دینہم, انہیں ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کیا. ومن یتوکل علی اللہ, جو اللہ پر بھروسہ کرے گا, فإن اللہ عزیز حکیم, اللہ کی ذات زبردست اور حکمت والی ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ, اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس لمحے کو جب کہ یتوفى الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا ان کی روحوں کو فرشتے قبض کرتے ہیں. یضربون وجوہہم, ان کے چہروں کو مارتے ہیں, وادبارہم, اور ان کے پشتوں کو, وذوقوا, اور ان سے کہتے ہیں چکھو تم عذاب الحریق, جلنے کی آگ کا مزہ. یہاں سے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ ہے. دنیا میں کچھ مسلمانوں میں طبقات ایسے گزرے ہیں جو عذاب قبر کے منکر ہیں, لیکن یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب القبر حق, قبر کا عذاب برحق ہے, جیسا کہ تمام تر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ فرشتے ان کے روحوں کو قبض کرتے ہیں اور پھر ان کو برزخ کے اندر عذاب ہوتا ہے. انہیں ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور ان کے پشتوں پر مارتے ہیں. ذالک بما قدمت ایدیکم, بھائی یہ برزخ کا عذاب انہیں کیوں ہو رہا ہے, جہنم کی آگ تو آگے ہے ہی, فرماتے ہیں تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, اللہ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں. ایک زمانہ آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو پہچانا, لیکن اقتدار, کرسی, عہدہ, طاقت, اس لالچ کے اندر اس نے ایمان قبول نہیں کیا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے جانب پیغمبر بنا کر بھیجا, لیکن اقتدار, کرسی, خاندانی ضد, جیسا کہ یہود و نصارہ کو تھی کہ وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق میں کیوں نہ آئے, بنو اسماعیل میں کیوں آئے. یہ جو خاندانی حسد تھا یتواننچ کو شرف بھیالگی, یہ ضد, یہ تعصب, اس چیز نے ان کو ایمان قبول کرنے نہ دیا. قرآن کریم نے کہا کہ جس طریقے سے فرعون اپنے لاؤ لشکر کے تباہ و برباد ہو گیا تھا نبی کے ساتھ, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھنے کی وجہ سے, ایسے تم لوگ بھی گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے اور تہس نہس ہو جاؤ گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھنے کی وجہ سے. کدأب آل فرعون, جیسا کہ حال ہوا, جیسے کہ حالت ہوئی تھی آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے, دیگر کفار, عاد و سمود. کفروا بآیات اللہ, ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. فأخذهم اللہ بذنوبہم, اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. ان اللہ قوی شدید العقاب, اللہ کی ذات طاقتور سخت ترین سزا دینے والی ہے. ذلک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ اللہ کا عذاب کیوں آیا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں کیوں چھینتے ہیں؟ جواب, بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا, اللہ نہیں ہے تبدیل کرنے والا, بدلنے والا کسی بھی انعام کو, جو انعام کی اللہ کسی قوم پر فرماتے ہیں, انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک کہ وہ خود اپنے آپ ہی کو نہ بدل ڈالیں. وان اللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں, جاننے والے ہیں. تم لوگوں پر اللہ نے ایک انعام فرمایا, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمہارے درمیان ہوئی, ظلمتوں سے, تاریکیوں سے, جہالتوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے تم کو باہر نکال کر ہدایت کی شاہراہ پر, نور اور روشنی کی طرف تمہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانا چاہتے تھے, لیکن تم نے اس انعام کی قدر نہ کی. جب تم نے اس انعام کی قدر نہ کی تو اللہ نے تم سے اپنی نعمتوں کو چھین لیا.
تم کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کیا اور تم بدر کے میدان میں تہہ تیگ کیے گئے، جس طریقے سے کہ فرعون والوں کے ساتھ ہوا تھا، کدأب آل فرعون، جیسا کہ فرعون کی قوم کے ساتھ ہوا۔ فرعون کی قوم کی حالت ہوئی، دأبن کے معنی عادت اور حالت کے آتے ہیں، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے بھی اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، فأہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک و برباد کیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین، اور یہ سبھی لوگ ظالم تھے۔ تو عادت اللہ یہ ہے کہ پیغمبر آتا ہے، سمجھاتا ہے، اگر قومیں مانتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نعمتوں کی بارشیں کرتے ہیں، نہیں تو ان کو پچھلی قوموں کو تو عذاب کے ذریعے سے برباد کیا گیا، کبھی آسمانوں سے پتھر، کبھی زمین سے زلزلے، اور کبھی چیخیں، کبھی طوفان، کبھی آندیاں، لیکن یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو باضابطہ طور پر آنکھوں کے سامنے تلواروں سے ذبح کر دیا گیا، جن لوگوں نے رسول کے ساتھ دشمنی کی تھی۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ ہیں جنہوں نے کہ کفر کیا اور وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں، فہم لا یؤمنون۔ یہاں سے آگے 2-3 آیتیں یہودیوں کے متعلق، یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے، معاہدات ہوئے کئی بار کہ تم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی دشمنی نہیں رکھو گے، مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرو گے، مسلمان تم سے جنگ نہیں کریں گے، باہمی امن و امان کے ساتھ رہیں گے، لیکن ان لوگوں نے ان معاہدوں کو توڑا۔ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ بنو نذیر نے معاہدوں کو توڑا، بنو قینقاع نے توڑا، بنو قریظہ نے توڑا۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں کچھ یہاں پر ہدایات دی۔ الذین عاہدت منہم، جن یہودیوں کے ساتھ تم نے معاہدہ کیے، ثم ینقضون عہدہم، جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ان میں سے پھر وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، فی کل مرۃ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، بس اگر آپ انہیں پائیں جنگ کے اندر، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو آپ منتشر کر دیں، بھگا دیں ان کے ذریعے سے انہیں بھی جو ان کے پیچھے، انذر بہم من خلفہم کا مفسرین نے ترجمہ کیا، ڈرائیے آپ ان کے ذریعے سے انہیں جو ان کے پیچھے بھی ہیں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی ان کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ ان کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں، ان کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے، یہ کیا ان کے ہم نوا، ان کے ہم خیال سوچ کے لوگ زمین پر جہاں جہاں پر بھی ہوں، کسی کو مسلمانوں پر دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر آپ کو اندیشہ ہو کسی بھی قوم سے کسی بھی قسم کی خیانت کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو آپ ختم کر دیں ان کے ساتھ معاہدے کو برابری کے ساتھ، اعلیٰ سوا، ان اللہ لا یحب، پھینک دیں آپ ان کے طرف معاہدے کو اس طور پر کہ آپ اور وہ برابر ہوں، ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ جب کسی بھی قوم کے ساتھ سیز فائر کا ایگریمنٹ ہوا، نو وار، کوئی جنگ نہیں ہوگی، یہ ایگریمنٹ ہو گیا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب تمہارے لیے جائز نہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کرو۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ سرحد پر ہتھیار لا رہے ہیں، تمہیں لگتا ہے وہ بارڈر پر ٹینک لا رہے ہیں، میزائل لا رہے ہیں، اور ایئرپورٹس بنا رہے ہیں، اور سڑکیں بنا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو کیا تم ان پر حملہ کر دو گے؟ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان کی ساری تیاریوں کے باوجود ان پر حملہ کرنا۔ اگر تمہیں ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے تو پہلے ایگریمنٹ کو ختم کیجئے، پھر اس کے بعد ان پر حملہ کیجئے۔ ان اللہ لا یحب الخائنین فانبذ الیہم، اگر تمہیں کسی قوم کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو، فانبذ الیہم علی سوا، آپ پھینک دیں ان کی طرف اس معاہدے کو اس طور پر کہ آپ اور وہ برابر ہوں، ختم کر دیں معاہدے کو۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو، دغا دینے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا یعجزون، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سبقوا، کہ وہ بھاگ نکلیں گے، انہم لا یعجزون، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بے بس نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے۔ یعنی بدر کے میدان میں آئے تو تھے یہ 1000، مارے گئے 70، گرفتار ہوئے 70، اب بچ کتنے گئے؟ 930، وہ یا اس کے علاوہ باقی جو کفار مکہ ہیں جو بچ گئے، وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ گئے، بلکہ اگر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو وہ ہرگز یہ تصور نہ کریں کہ وہ اللہ کو عاجز کر پائیں گے، ہرا پائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی بھی وقت دوبارہ پکڑ سکتے ہیں۔
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، اور آپ تیاری کریں، اعدوا لہم تیار کریں آپ ان کے لیے، مستطعتم جتنی بھی ہو سکے تم سے، من قوت طاقت، ومن رباط الخیل اور گھوڑوں کی چھاونیاں، ترہبون بھی اس طاقت اور اس قوت کے ذریعے سے تم ڈراؤ گے اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم اور دیگر کچھ لوگوں کو بھی ان کے علاوہ، لا تعلمونہم جنہیں تم نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہم اللہ ہی انہیں جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یوفی الیکم پورا پورا تمہیں دے دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کے اندر مسلمانوں کو اور قیامت تک آنے والے سبھی اسلامی ملکوں کے لیے ایک اہم ترین سبق ہے کہ تمہیں دشمن کے مقابلے کے لیے ہمیشہ ہر زمانے کے لحاظ سے طاقت کا بھرپور وہ تیاری کرنی چاہیے، اور دشمن کے مقابلے کے لیے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے اور تیار کر کے رکھنا چاہیے تمہیں جو کچھ ہو سکے تم سے طاقت، مستطعتم استطاعت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ ایک بچے کو کہا جائے بھائی تم ادھر مشرق کی طرف چلو، ٹھیک ہے، وہ چل رہا آہستہ آہستہ، کہاں تک چلو؟ آپ اس کو کہیں جہاں تک ہو سکے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، جہاں تک تم طاقت حاصل کر سکتے ہو اس کی کوئی حد نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ چیزیں تیر اندازی، نیزہ بازی اور تلواروں کے ذریعے سے ہوتی تھی، تو اس دور کے اندر ٹینک کے ذریعے سے، جہاز کے ذریعے سے، میزائل کے ذریعے سے، ایٹمی طاقتوں کے ذریعے سے، ہائیڈروجن بموں کے ذریعے سے، اور اس کے علاوہ بحری طاقت، سمندری طاقت، فضائی طاقت، بحری طاقت، بری طاقت، ساری کے ساری طاقتوں کا حصول مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً مستقبل کی طرف پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، یاد رکھو کہ طاقت کیا ہے، وہ الرمی وہ پھینکنا ہے۔ اس زمانے میں تیر اور نیزوں کو پھینکا جاتا تھا، تو آج میزائلوں کو پھینکا جاتا ہے۔ دوسری چیز، اس قوت کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ کیسی ہونی چاہیے، ترہبون، وہ قوت مرہبہ ہونی چاہیے۔ قوت مرہبہ مینز ایسی طاقت جس کے ذریعے سے تم دشمن کو ڈراؤ، اور وہ ایٹمی طاقت سے کم تر تو کوئی طاقت ہو نہیں سکتی، کم سے کم ایسی طاقت ہونی چاہیے جس سے دشمن ڈرے۔ چھوٹی چھوٹی بندوقوں یا میزائلوں سے اس زمانے میں کوئی ڈرنے والا نہیں، اگر دشمن آپ سے ڈرے گا تو وہ بڑے بڑے ایٹم بموں کے ذریعے سے اور بڑے بڑے میزائلوں سے ہی ڈر سکتا ہے۔ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اور کس کو ڈراؤ گے؟ ایسے لوگوں کو جو ان کے علاوہ ہیں۔ سر دست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زیادہ تر دشمن تھے وہ عرب کے مختلف قبائل تھے۔ یہاں پر مسلمانوں کو مستقبل کے حوالے سے بڑے بڑے دشمنوں کے سلسلے میں پیشن کی گئی، ایسے دشمن جن کو تم نہیں جانتے ہو اللہ انہیں جانتا ہے۔ غالباً اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے روم و فارس کی طرف اشارہ تھا کہ ان قریب تمہارا ایسے دشمنوں کے ساتھ بھی سامنا ہوگا جن کو تم ابھی نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ اور باضابطہ ابوبکر و عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اور اگر اس آیت کو قیامت تک لیا جائے، اور ہے ہی قیامت تک، تو مسلمانوں کے ہر دور میں ایسے دشمن ہوتے ہیں جن کو ہم کچھ جانتے ہیں، لیکن کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو بظاہر دوست لیکن در حقیقت دشمن، ان کے ساتھ بھی مقابلے کے لیے تم کو ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے۔ جو کچھ بھی اب جنگوں میں جب تم آپ یہ مال خرچ، جنگوں کے اندر تم جب تیاری کرو گے تو یہ تو بہرحال ساری کی ساری چیزیں پیسے سے آئیں گی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے قومی دفاع کے لیے، ملی دفاع کے لیے، مذہبی دفاع کے لیے، مسلمانوں کی عمومی جمعیت کی دفاع کے لیے جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے، اللہ تمہارے اس خرچ کرنے کو رائگاں نہیں کرے گا، یوفی الیکم تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا واپس، وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اور اگر وہ صلح کی طرف اپنے پروں کو جھکائیں، فجنح لہا تو تم بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جانا، وتوکل علی اللہ اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، انہ هو السمیع العلیم اللہ کی ذات سننے والی اور جاننے والی۔ دیکھیں یہاں پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر کفار تم سے صلح چاہیں تو تم بھی ان کے ساتھ صلح کے ساتھ پیش آنا۔ میں نے پیچھے بھی ایک بار ذکر کیا تھا، قرآن کی سبھی آیات ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ تمہیں دشمن کے سامنے صلح کی بھیک نہیں مانگنی اگر تم طاقتور ہو تو۔
بلکہ تمہاری طاقت ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن تم سے صلح کی بھیک مانگے۔ آج کل بہت سارے مسلمان ملک غیر مسلم ملکوں سے مذاکرات کی بھیک مانگتے ہیں، مذاکرات کریں گے، تجارت کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، اور وہ غیر مسلم ملک ان کو پاؤں کی ٹھوکر سے بار بار کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، ہمیں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت میں ان مسلمان ملکوں کے لیے عبرت کا سامان تھا کہ بھائی تم مذاکرات کی بھیک نہ مانگو، اپنے آپ کو ہر لحاظ سے اتنا طاقتور بناؤ کہ دشمن تم سے مذاکرات کی بھیک مانگے۔ وتوکل علی اللہ، بہرحال قرآن نے کہا کہ اگر وہ تم سے صلح کرنا چاہیں تو تم بھی صلح کر لینا، فجنح لہا وتوکل علی اللہ انہ هو السمیع العلیم۔ صلح کی آڑ میں دشمن عموماً دھوکہ دیتا ہے، صلح کی آڑ میں عموماً دشمن دھوکہ دیتا ہے۔ دشمن کبھی صلح اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ اسے وقت چاہیے، اسے ٹائم چاہیے، تیاری کرے، تاکہ وہ تیار ہو کر ایک بار بھرپور آپ پر اٹیک کرے، یا وہ آپ کے خلاف کوئی دوسرا میدان جنگ کھولے۔ مثلا آج کل کے زمانے میں بظاہر سرحدوں پر تو خاموشیاں ہوتی ہیں، اور کوئی ملک کسی ملک کے خلاف دیکھا جائے تو عموماً حملہ نہیں کرتا ہے ہتھیاروں کے ذریعے سے، الا ماشاءاللہ بہت کم۔ اکثر ملک دوسرے ملک کے خلاف جو جنگیں لڑتے ہیں وہ معاشی جنگ، کہ کس طریقے سے فلاں ملک کو معاشی میدان کے اندر گرا دیا جائے، اور میڈیا کی جنگ کس طریقے سے، اور سفارتی جنگ کس طریقے سے فلاں ملک کو پوری دنیا میں تنہا کر دیا جائے دہشت گردی کا لیبل لگا کر، اور اسی طریقے سے سیاسی جنگ کس طریقے سے اس ملک کو آپسی خانہ جنگی کے اندر مبتلا کر دیا جائے، اور کس طریقے سے ان کو میڈیا میں اتنا بدنام کیا جائے، اتنا بدنام کیا جائے کہ پوری دنیا ان کے ساتھ سلام کلام کرنا بھی چھوڑ دے۔ یہ جنگیں آج کل لڑی جاتی ہیں، بظاہر تو سیز فائر ہوتا ہے، لیکن زمین دوز جنگ اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اوپر کی جنگ سے بھی بھیانک ہوتی ہے، اور ملک تباہ ہو کے رہ جاتے ہیں اس جنگ کی وجہ سے۔ قرآن کریم نے کہا صلح کی آڑ میں اگر وہ تم سے صلح کی بھیک مانگیں اور تم ان سے صلح کر لو، وہ اگر تم کو دھوکہ بھی دینا چاہیں تو تمہارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور تمہیں دشمنوں کی سازشوں سے مکمل آگاہ ہونا چاہیے، اور تمہیں ان کا توڑ کرنا چاہیے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ، اسی اللہ نے آپ کو مضبوط بنایا اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ خرچ کریں ما فی الارض جمیعا، زمین خرچ کرتے زمین کے سارے خزانے بھی، ما الفت بین قلوبہم، تب بھی آپ ان کے دلوں کو نہ جوڑ پاتے، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ ہی نے ان کو آپس میں جوڑ دیا۔ انہ عزیز حکیم، اللہ کی ذات زبردست حکمت والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، بتایا جا چکا ہے کہ اوس و خزرج کی آپس میں شدید ترین جنگیں تھیں، یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، اور ان کی جنگیں جنگ بعاث وغیرہ صدیوں سے چلی آ رہی تھی، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی باضابطہ اس میں اپنا حصہ ڈال کر ان کی آگ کو بھڑکایا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا اتنے دو خوفناک دشمنوں کو آپس میں جوڑنا آپ کے بس کی طاقت نہ تھی، اگر آپ روئے زمین کے سارے خزانے خرچ کرتے، ان کی دشمنیاں اتنی شدید تھی تب بھی آپ ان میں اتحاد قائم نہ کر پاتے، لیکن اللہ نے اسلام کی سلامتی، ایمان کے امن کی برکت سے ان کو آپس میں ایسا جوڑ دیا کہ شیر و شکر ہو گئے، اور کندھے سے کندھے ملا کر انہوں نے دشمنوں نے اسلام کے خلاف جنگیں لڑی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے پیغمبر آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مؤمنین جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ ابتداءً مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ اگر آپ کو دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے تو تمہاری اور ان کی تعداد کا تناسب فیصد کیا ہونا چاہیے، تو حکم یہ تھا کہ اگر 10 کے مقابلے میں 100 ہوں، آپ کے لیے میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا جائز نہیں، دشمن کے خلاف لڑیے۔ اگر آپ 1000 ہیں اور دشمن 10,000 ہیں تو آپ کے لیے پیچھے ہٹنا جائز نہیں تھا۔ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف فرمائی اور فرمایا کہ لگتا ہے کہ تمہارے اندر ضعف اور کمزوری ہے، لہٰذا اب ایسا ہے کہ اگر تمہارے مقابلے میں دشمن کی تعداد 2 گنی ہے تو پھر تو تمہارے لیے میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، 2 گنا، یعنی اگر تم 100 ہو تو وہ 200، تو تمہارے لیے پھر میدان جنگ سے ہٹنا جائز نہیں ہے۔
یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر دشمن کی تعداد 3 گنا ہے 4 گنا زیادہ ہے تو پھر تم میدان جنگ سے فرار اختیار کرو، نہیں، جہاد کب فرض ہے وہ چیزیں بتلائی جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے اگر تمہیں لگا کہ شکست سے دوچار ہو جائیں گے تو اس صورت کے یہ احکام ہیں، ورنہ خلفائے راشدین نے روم و فارس کے خلاف جتنے بھی جنگیں لڑیں ساری کے ساری جنگوں میں دشمن 3 گنا اور 4 گنا زیادہ تھا، مسلمان 30,000 دشمن 1.5 لاکھ، مسلمان 20,000 دشمن 1 لاکھ، اکثر جنگوں کے اندر یہی صورتحال تھی۔ یا ایھا النبی، جو اے پیغمبر، حرض المؤمنین علی القتال، آپ مومنوں کو ترغیب دیجئے جہاد کی، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 ہوں گے جو کہ ثابت قدم ہوں گے تو غالب آ جائیں گے وہ 200 پر، وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے، یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو وہ غالب آ جائیں گے کافروں میں سے 1000 پر، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ سے عاری ہیں، الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے تخفیف کی، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ نے اس چیز کو جان لیا کہ تم میں ہمت کی کمی ہے، فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، پس اگر تم میں 100 ہوں ثابت قدم، دیکھیے جنگ کے اندر تو کامیابی ثابت قدمی سے ہوتی ہے، جگہ جگہ صبر 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 جنگ کے اندر، مطلب جو ثابت قدم رہے گا، ڈٹا رہے گا، وہی فاتح ہوگا، جو جان بچانے کی فکر میں رہے گا وہ شکست سے دوچار ہوگا، وہی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے گا۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ، پس اگر تم میں ہوں 100 ثابت قدم، یغلبوا 200، تو وہ 200 دشمنوں پر غالب آ جائیں گے، وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ، اور اگر تم میں 1000 ہوں تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض، پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہ تھا کہ ان یکون له اسرى، کی ہوں اس کے پاس قیدی، جب تک کہ وہ خوب خون ریزی نہ کرے زمین کے اندر، تريدون عرض الدنیا، تم چاہتے تھے دنیاوی ساز و سامان، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ چاہتے تھے آخرت کو، واللہ عزیز حکیم، اللہ کی ذات زبردست حکمت والی ہے۔ جب بدر کے میدان میں 70 کفار کو مارا گیا، 70 سرداروں کو، اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا، اب یہ قیدی لائے گئے، مسلمانوں نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی وہ مثال قائم کی کہ خود بھوکے رہے، ان کو کھلایا، اور خود بے بستر سوئے، ان کو بستر دیا، اور اپنے گھروں کے اندر ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو باضابطہ صحابہ میں تقسیم کر دیا تھا، چونکہ مدینے میں اس زمانے میں کوئی جیل نہیں تھی۔ پھر مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے ان قیدیوں کے ساتھ، ان کو قتل کیا جائے یا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد اکابر صحابہ وغیرہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ان دشمنوں کو کسی صورت میں نہ چھوڑا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے، تاکہ کفر کی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں، ہم لوگ تو بھول جاتے ہیں۔ یہ وہی کفار تھے جنہوں نے کل تک مسلمانوں کو مکہ میں جینا مشکل کر دیا تھا۔ یہ وہی کفار تھے جنہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا ہی نہیں تھا، بلکہ ان کو باضابطہ گلے میں رسی ڈال کر، ٹانگوں میں رسی میں ڈال کر پورے مکہ کے گلیوں میں ان کو گھسیٹا جاتا اور بڑے بڑے پتھر ان کے سینے پر رکھے جاتے، اور جنہوں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا، جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں رہنا دوبر کر دیا تھا، جنہوں نے حضرت سمیہ کی ٹانگ کو باضابطہ اس طریقے سے 2 اونٹوں سے باندھ کر یوں بھگایا اور ان کو 2 لخت کر دیا، ان کی شرمگاہ میں نیزہ اور برچھا مارا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھولنے والے نہ تھے۔ اور یہ وہی کفار تھے جو کوئی بھی موقع مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم، تمہاری تکلیفیں ان کو اچھی لگتی ہیں۔ ان تصبکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہی کفار تھے، اللہ تعالیٰ بھولنے والے نہیں تھے۔ اب مسلمانوں کو یہ موقع ملا کہ کفر کی طاقت کو پاش کر دیا جائے، ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحیم القلب تھے، رقیق القلب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے رائے پر
عمل کرتے ہوئے ان کفار کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ 4,000 فدیہ مقرر کیا گیا۔ جن کے پاس فدیہ وغیرہ نہ ہو اور پڑھنا لکھنا جانتے ہو ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا اور لکھانا سکھا دیں، تو ان کو اس کے عوض چھوڑ دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا، جو ابھی آپ نے اس آیت میں پڑھا کہ جب تک مسلمانوں کی طاقت مضبوط ترین نہ ہو جائے اور کفر کی طاقت ٹوٹ نہ جائے، تب تک تمہارے لیے زیبا نہ تھا کہ تم فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نزول کے بعد رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے اس درخت کے قریب عذاب دکھایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ نے ان قیدیوں کو فدیہ لے کر کیوں چھوڑا، اور اس عذاب میں عمر اور سعد ابن معاذ کے سوا کوئی نہ بچ پاتا۔ تو اصل یہ ہے کہ مسلمان اتنا مضبوط ہو جائے، اسلامی ریاست اتنی مضبوط ہو جائے کہ کفر کو دوبارہ سر اٹھا کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اگر اس موقع پر ان 70 سرداروں کو قتل کر دیا گیا ہوتا تو پھر اگلے سال غالباً احد کے اندر مسلمان 70 شہید نہ ہوتے، اور نہیں کفار کو ہمت ہوتی کہ واپس مسلمانوں پر حملہ کرتے۔ کبھی دشمن پر رحم کرنا خود اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ ہر موقع رحم کا نہیں ہوتا ہے، موقع دیکھ کر ہی رحم کیا جاتا ہے اور موقع دیکھ کر ہی فیصلے لیے جاتے ہیں۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ پہلے لکھا ہوا نہ ہوتا، طے نہ ہوتا پہلے سے، کتاب لکھا ہوا معاملہ، من اللہ اللہ کی طرف سے، سبق طے نہ ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ فدیہ تم نے لیا تو اس کی وجہ سے تمہیں ایک بڑا عذاب آ پہنچتا۔ فکولوا مما غنمتم حلالا طیبا، کھاؤ تم مما غنمتم جو کچھ تمہیں مال غنیمت ملا اس میں سے حلال اور پاکیزہ ہو کر۔ اب فدیہ تم نے لے لیا تو تمہارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ تمہارے لیے بہرحال جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، وہ تمہارے لیے حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، کھا لو اسے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ یا ایھا النبی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا، ان کو بھی فدیہ عائد کیا گیا، اور دیگر قیدیوں سے کوئی زیادہ ان کو فدیہ عائد کیا گیا، 4,000 درہم۔ تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کہاں سے دوں؟ اللہ کے رسول نے کہا اپنا ہی نہیں دو، فلاں 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 جو تمہارے بھتیجے جنگ کے اندر آئے ہیں تم ان کے کفیل ہو تو لہٰذا ان کا بھی فدیہ دو، فلاں شخص جو تمہارا حلیف ہے اس کا بھی دو۔ چنانچہ ان سے سب کا فدیہ لیا گیا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے اس لائق چھوڑ دیا کہ مجھے ساری زندگی اب مکہ والوں سے بھیک مانگنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس وقت مکہ سے نکلے تھے اور گھر کے کونے کے اندر اپنی اہلیہ ام فضل کو وہ سونا اتنا سارا دیا تھا وہ تم کو بھول گیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو کہاں سے پتہ؟ اس کو تو میرے اور میری اہلیہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، یقیناً آپ کو اللہ نے بتایا، میں آپ کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں۔ لیکن فدیہ بہرحال پھر بھی ان سے لیا گیا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کی تسلی اور ان جیسے دیگر قیدیوں کی تسلی کے لیے آیات نازل کی۔ اس موقع پر اگرچہ تم سے فدیہ لیا جا رہا ہے، لیکن اگر اللہ کو تمہارے اندر کوئی بھلائی معلوم ہوئی اور تم نے مستقبل میں ایمان لایا تو اللہ تم سے اس سے کئی گنا زیادہ دے گا۔ فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اس سے کئی گنا زیادہ دیا۔ ان کے 20 غلام تھے اور ہر غلام عبد معزون تھا، یعنی ہر ایک کو پرمیشن تھی کہ وہ اپنا بزنس خود کرے، اور جتنا بھی کما کر لائے سارا کس کو ملے گا؟ حضرت عباس کو۔ ہر ایک کا بزنس 20 ہزار درہم کا تھا۔ درہم چاندی کے سکے کو بولتے ہیں جو اس وقت اکول ٹو تقریباً 200 روپے کا ہوتا ہے، 200 روپے کے برابر تقریباً 1 درہم ہوتا ہے۔ تو 20 ہزار درہم کی تجارت، اب 20,000 کو آپ خود ہی 200 سے ضرب دے دیجئے، گویا کہ ہر ایک کا بزنس لاکھوں میں کروڑوں میں تھا، اور 20 غلام تھے، اور ساری آمدنی کس کو جاری تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر فرما دیجئے آپ، لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، ان قیدیوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ کو معلوم ہوئی تمہارے دلوں میں کوئی بہتری، یؤتکم خیرا، اللہ تم کو
اس سے کئی بہتر دے گا، مما اخذ منکم جو کچھ تم سے لیا گیا، ویغفر لکم اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اگر آپ سے وہ کسی بھی قسم کی خیانت کرنا چاہیں، فقد خانوا اللہ من قبل تو انہوں نے اللہ سے اس سے پہلے بھی خیانت کی ہے، فامکن منہم اللہ نے ان کو گرفتار کرا دیا، واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ یہی لوگ گئے مکہ مکرمہ جن کو فدیہ دے کر چھوڑا گیا اور باضابطہ طور پر انہوں نے خیانت کی، یہی پھر ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اگلے سال مسلمانوں پر آئے اور حملہ کیا اور مسلمانوں کو شہید کیا دیگر کفار کے ساتھ مل کر۔ واللہ علیم حکیم ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ حضرات صحابہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رتبے متعین کیے تھے، سب سے اعلیٰ ترین رتبہ ان صحابہ کا تھا السابقون الاولون جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا، پھر اس کے بعد رتبہ ان صحابہ کا تھا جنہوں نے ہجرت سے پہلے ایمان لایا، پھر رتبہ ان صحابہ کا تھا جنہوں نے بدر کی فتح سے پہلے ایمان لایا، پھر رتبہ ان صحابہ کا تھا قصہ مختصر جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا، پھر ان صحابہ کا جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوئے، پھر مہاجرین کا رتبہ زیادہ تھا اس لیے کہ انہوں نے گھر بار کو چھوڑا، مال کی قربانی دی، گھر کی قربانی دی، اہل و عیال کو چھوڑا، اور انصار کا رتبہ اس کے بعد تھا چونکہ انصار نے بھی اپنی مال کی زبردست طور پر قربانی پیش کی تھی۔ قرآن کریم نے یہاں پر ان آیات میں حضرات مہاجرین اور انصار کی تعریف اور ثناخوانی بیان کی ہے، ان کی توصیف بیان کی ہے، اچھائیاں بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کی یہاں پر قدر و قیمت گنوائی ہے۔ ان الذین آمنوا، ایک ترجمے کے مطابق ان الذین آمنوا بلا شبہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی، وہاجروا وجاہدوا اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں مال کے ذریعے سے اور جان کے ذریعے سے، فی سبیل اللہ، والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی یعنی انصار، اولئک بعضهم اولیاء بعض وہی ہیں بعض بعض کے دوست، ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ وہی ہیں بعض بعض کے وارثین۔ جو مسلمان مکہ سے مدینہ منورہ آ گئے، یہ دوسرے ترجمہ کے مطابق جو مسلمان مکہ سے مدینہ آ گئے، یہ مفتی تقی صاحب نے کیا ہے، تو اب یہ ہو گیا کہ مکہ میں رہنے والے جو مسلمان جو مکہ آ گئے، مدینہ منورہ آ گئے، مکہ میں جو ان کے وارثین تھے کافر تھے، اور اصول یہ ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا، مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا۔ اختلاف دین وراثت کے سلسلے میں رکاوٹ ہے، مسلمان کافر کا وارث نہیں، کافر مسلمان کا وارث نہیں۔ اب جب ان مہاجرین میں سے اگر کسی کا مدینہ میں انتقال ہو جائے، اس کے بیٹے ہوں یا رشتہ دار ہوں جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہیں، تو وہ اس کے وارث نہیں بن سکتے، اور اگر اس کے وارثین میں سے کسی کا مکہ کے اندر انتقال ہو جاتا تو مدینہ کے اندر رہنے والا مہاجر اس کا وارث نہیں بن سکتا تھا۔ سمجھ گئے آپ؟ اب اس مہاجر کی وراثت کا کیا کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین جب وہ باضابطہ طور پر مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے عقد مواخات، ایک رشتہ مواخات کا قائم کرایا تھا، ہر ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنوا دیا تھا، اس کو مواخات کا رشتہ بولتے ہیں۔ تو اگر ان میں سے جس مہاجر کو جس انصاری کا بھائی بنا دیا گیا، اگر مہاجر کا انتقال ہو جاتا تو اس مہاجر کی وراثت اس کے انصاری بھائی کو، جس کو اللہ کے رسول نے اس کا بھائی قرار دیا تھا، اس کو اس کی وراثت مل جاتی۔ قرآن کریم نے یہاں پر فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی مہاجرین و انصار اب ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ یہ حکم ابتدائی زمانے میں تھا، بعد میں جب ان کے رشتہ دار بھی اسلام قبول کر کے مکہ سے مدینہ منورہ آ گئے تو وہ وراثت کا جو اسلامی بنیادوں پر حکم جاری ہوا تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور صرف نسبی بنیادوں پر، خاندانی بنیادوں پر وراثت ملنے کے جو احکامات آج چل رہے ہیں وہ جاری ہوا۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا جن لوگوں نے ایمان لایا اور ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء آپ کی ان سے کوئی بھی دوستی نہیں،
یا دوسرا ترجمہ آپ کا ان سے کوئی بھی وراثت کا رشتہ نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ آپ سے دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کی نصرت مانگیں، مدد مانگیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، مگر سوائے کسی ایسی قوم کے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو جنگ نہ کرنے کا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ مکہ میں رہ جانے والے جو کمزور مسلمان تھے، تمہارا اور ان کا تو وراثت کا رشتہ چل نہیں سکتا ہے اختلاف دارین کی وجہ سے، اس لیے کہ اس وقت مکہ ایک قسم کا دارالحرب تھا اور مدینہ دارالاسلام تھا۔ اس بنیاد پر مکہ کے اندر رہنے والے جو کمزور مسلمان تھے، اگر ان میں سے کسی کا انتقال بھی ہو جاتا تو اس کی وراثت مہاجر کو نہ ملتی، اور مدینہ میں مہاجر کا انتقال ہو جاتا اگرچہ اس کا وارث مکہ کے اندر مسلمان ہوتا تو اس کی وراثت اس کو نہ ملتی۔ بہرحال اب کیا یہاں پر کہہ رہے ہیں، اب وراثت کا تو ایک دوسرے کو نہیں ملے گی، لیکن اگر یہ مکہ کے کمزور مسلمان تم سے کسی بھی قسم کی مدد مانگیں تو تم پر لازم یہ ہے کہ تم ان کی مدد کرو اپنی استطاعت کے بقدر۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اب عالمی سطح پر دنیا میں کسی بھی مسلمان ملک کے اندر اگر مسلمان ستائے جا رہے ہوں یا کسی بھی غیر مسلم ملک کے اندر مسلمان ستائے جا رہے ہوں تو تم پر لازم یہ ہے کہ ان کمزور و بے بس مسلمانوں کی مدد کرو۔ لیکن اگر وہ کمزور و بے بس مسلمان کسی ایسے ملک کا حصہ ہے جن کے ساتھ تمہارا سیز فائر کا اور جنگ نہ کرنے کا ایگریمنٹ ہے، تو ایسی صورت میں تم جو ہے ان کی سفارتی مدد تو کر سکتے ہو، معاشی مدد تو کر سکتے ہو، لیکن جنگ کے ذریعے سے تم ان کی مدد نہیں کر سکتے ہو، چونکہ اس ملک کے خلاف تمہارا جو باضابطہ اس ملک کے ساتھ تمہارا باضابطہ ایگریمنٹ ہے کہ جنگ نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی مدد بھی نہیں کر سکتا انسان اگر کسی بھی قوم کے ساتھ کسی ملک کے ساتھ انسان نے یہ معاہدہ کر رکھا ہو جنگ نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالی وعدے کی اور معاہدوں کی پاسداری کی کس قدر تاکید فرماتے ہیں۔ چنانچہ جب مکہ والوں کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا اور بہت سارے صحابہ نے مسلمانوں سے مدد مانگی بھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد نہیں کی اس موقع پر۔ الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جن لوگوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض، اگر تم ایسا نہ کرو گے یعنی کمزور و بے بس مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہو جائے گا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ والذین آمنوا، اس وقت فلسطین کے معاملے کو پیش نظر رکھ کر اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی عالم عرب کے ملک ہیں، سب سے پہلے فقہا کے بتلائے ہوئے احکام کے مطابق ان پر جہاد فرض ہے، چاہے وہ جارڈن ہو، مصر ہو، وہ قطر ہو، سعودی عربیہ ہو، عراق ہو، شام ہو، سب پر جنگ، لبنان ہو، سب پر جنگ جو ہے فرض ہے۔ اب اگر وہ جنگ نہ کریں تو وہ سب کے سب اس سلسلے میں گنہگار ہو جائیں گے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا نصرت کی مسلمانوں کی، وہی ہے سچے پکے مسلمان، لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عمدہ روزی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، جن لوگوں نے اس کے بعد ایمان لایا اور ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، یعنی ابتدائی دور میں ایمان قبول نہیں کیا، بعد کے دور میں ایمان قبول کیا، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں۔ اب ابھی تک اوپر سے میں نے جو ایک تشریح بتائی آپ کو کہ اولیاء کا ترجمہ وارثین سے کیا گیا، ولایت کا ترجمہ وراثت سے کیا گیا، اگر اسی ترجمے کو پیش نظر رکھا جائے تو اس صورت میں اب یہاں پر آ کر اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، رشتہ دار ہی بعض کے وراثت میں زیادہ حقدار ہیں اللہ کے فیصلے کے مطابق فی کتاب اللہ، تو معلوم ہوا کہ نصرت کی بنیاد پر انصار اور مہاجرین کے درمیان عقد مواخات کی بنیاد پر جو وراثت ان کو ایک دوسرے کی ملا کرتی تھی مہاجرین اور انصار کو،
اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے اب آرڈر جاری ہو گیا کہ وراثت کا جو ایک دوسرے کے حقدار ہوں گے وہ صرف اور صرف نسب اور رشتے کی بنیاد پر ہوں گے۔ اب کسی بھی عقد مواخات کی بنیاد پر یا انصار و مہاجر ہونے کی بنیاد پر وراثت جاری نہیں ہوگی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار ہی بعضهم اولیٰ ببعض، بعض کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے فیصلے کے مطابق میراث میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔